آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں شاید کچھ خبریں سنی ہوں گی۔ روس میں ایک ریفائنری میں آگ لگ گئی، کویت نے کوئی بڑا قانونی اعلان کر دیا، اور مشرق وسطی میں تو ٹینشنز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اب سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب الگ الگ باتیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت گہرائی سے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ جو دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا؟ یہ ہماری معیشت سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ ان سب کا عالمی تجارت اور تیل کی قیمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرامائی واقعے سے۔ روس میں ان کی ایک بہت ہی اہم آئل ریفائنری پر ایک بڑا ڈرون حملہ ہوا، اور ابھی یہ خبر چل ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے کویت نے ایک ایسا قانونی اعلان کر دیا اپنی تیل کی سپلائی کے بارے میں کہ جس نے پوری عالمی مارکیٹ میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطی میں ٹینشنز پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ایک ایسا خطہ جو پوری دنیا کے استحکام کے لیے آپ جانتے ہیں کتنا اہم ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ان دو واقعات کی بات کرتے ہیں جن کا اثر عالمی انرجی سپلائی پر بالکل سیدھا اور فوری پڑا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا۔ اس ڈرون حملے نے ایک بہت بڑی آگ لگا دی۔ آپ نے شاید سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں دھوئیں کے بادل آسمان تک جا رہے تھے، اور اس کا فوری اثر کیا ہوا؟ فوراً یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ روس کی جو ریفائنڈ آئل، خاص طور پر ڈیزل جیسی چیزیں بنانے کی صلاحیت ہے، وہ کم ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک طرف تو سپلائی پر یہ سیدھا سیدھا حملہ ہوا، اور دوسری طرف ایک اور بڑے تیل سپلائر یعنی کویت نے مارکیٹ کو ایک بالکل الگ قسم کا شاک دیا۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے، انہوں نے علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے فورس میجر کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا سگنل ہے جو مارکیٹ کو بتاتا ہے کہ بھائی سپلائی میں ایک بہت بڑا خلل آ سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فورس میجر آخر ہے کیا؟ بہت سادہ لفظوں میں یہ ایک قانونی شک ہے، ایک طرح کی لیگل شیلڈ۔ یہ کمپنیوں کو یہ کہنے کی اجازت دیتی ہے کہ دیکھو، حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، جیسے کوئی جنگ یا قدرتی آفت، تو ہم اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور ہم پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن جب کوئی ملک ایسا اعلان کرتا ہے نا، تو یہ مارکیٹ میں ایک غیر یقینی کی لہر دوڑا دیتا ہے، اور مارکیٹ کے لیے غیر یقینی سے بری کوئی چیز نہیں، کیونکہ پھر لوگ سرمایہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی انرجی سپلائی کی بات۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھ کر ان بڑی ٹینشنز کو دیکھتے ہیں جو اندر ہی اندر پک رہی ہیں اور جو پوری دنیا میں سامان کی آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو مغربی کنارے میں تنازع ہے، دوسری طرف ایران اور امریکہ کے بیچ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، اور پھر شمالی کوریا بھی اپنے میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جہاں کسی بڑی لڑائی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں بے چینی اور مارکیٹ میں گھبراہٹ پھیلتی ہے۔ اور اس بات کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس بارے میں کتنی پریشان ہیں۔ چین نے حال ہی میں سعودی عرب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ جو اہم سمندری راستے ہیں نا، جیسے ریڈ سی ہو گیا یا آبنائے ہارموز، انہیں ہر حال میں کھلا رکھنا ہے تاکہ عالمی تجارت پر اثر نہ پڑے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کو ڈر ہے کہ یہ ٹینشنز ان اہم تجارتی راستوں کو بند کر سکتی ہیں۔ تو اب ان ساری کڑیوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی چنگاریاں ہیں یہ آخر معیشت میں آگ کیسے لگاتی ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ٹیبل دیکھیں، اس سے ساری بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ ایک طرف ہے روسی ریفائنری پر حملہ، اس کا سیدھا اثر کیا ہوا؟ تیل کی پیداوار کم ہوئی، اور اس سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کویت کا اعلان، اس نے انرجی مارکیٹ میں غیر یقینی پیدا کر دی۔ اور مشرق وسطی کی ٹینشنز، یہ ان بڑے تجارتی راستوں کے لیے خطرہ ہیں جن پر سچ پوچھیں تو پوری عالمی معیشت چلتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا مطلب کیا نکلا، اور یہ بات ہم سب کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا عالمی معیشت کو ایک جڑے ہوئے کپڑے کی طرح سوچیں۔ اگر آپ اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی کھینچتے، چاہے وہ دھاگا روس میں ہو یا کویت میں، اس کی لہریں، اس کی سلوٹیں پورے کپڑے میں محسوس ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا ایسی ہی ہے۔ کوئی بھی ملک،
कोई भी मईशत अकेली नहीं है। एक जगह पर होने वाले मसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, सप्लाई चेन्स पर, तिजारत पर और आखिर में इन चीज़ों की कीमतों पर जो हम और आप रोज़ खरीदते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब दुनिया इतनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ चुकी है, तो क्या वाकई कोई बुहरान मुकामी हो सकता है? क्या दुनिया के एक कोने में लगने वाली आग का धुआं दूसरे कोने तक नहीं पहुंचेगा? इस बारे में सोचने की जरूरत है।